بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کی سیٹنگ کا انتخاب بھی کر لیں تاکہ آپ اس پر پیش کیے جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ شکریہ۔ تو دوستو، آج آپ کو خصیوں کا عصبی درد، وجوہات، ورم یا سوجن کے بارے میں مفید معلومات فراہم کی جائے گی، تو براہ کرم ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ شکریہ۔ تو دوستو، یہ خصیوں کا عصبی درد ہے۔ اس کے ساتھ ورم یا سوجن نہیں ہوتی، بلکہ درد ٹھہر ٹھہر کر ہوتا ہے۔ وجوہات: نامکمل تناؤ سے یا نامکمل انزال سے، ذکاوت حس، ملاپ کی خواہش مگر ملاپ نہ کرنا، سوزا کا زہر، موذی کے اخراج کے بعد خصیوں میں درد، زیادہ سردی اور ریا کی وجہ سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔ کثرت ملاپ، ورم خصیہ۔ علامات: ایک خصیہ یا دونوں خصیوں میں رک رک کر درد ہوتا ہے اور درد کے وقت خصیہ اوپر چڑھ جاتا ہے۔ خصیہ کو ہاتھ لگانے یا کپڑا لگنے سے درد ہوتا ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد درد خصیوں میں محسوس ہوتا ہے، بعض دفعہ بخار بھی ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اس درد کے اسباب تلاش کریں کہ کس وجہ سے خصیوں میں درد ہو رہا ہے۔ اگر تو سوزا کی وجہ ہے تو اس کے مطابق علاج کثرت۔ تو دوستو، اسباب تلاش کریں کہ کس وجہ سے خصیوں میں درد ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ملاپ اور اعصابی کمزوری تو مولد، منی اور کمزوری دور کرنے کے لیے ہے۔ تو دوستو، ذکاوت حس کی وجہ سے رکت منی اور موذی، عضو مخصوص میں نامکمل تناؤ اور ملاپ کی امنگ۔ تو دوستو، یہ ویڈیو مفید معلومات اور مفاد عامہ ایجوکیشنل پرپز کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جو اظہار کیا گیا ہے مریض کے لیے مخصوص طبی مشورے کا متبادل نہیں ہے۔ برائے مہربانی صحت کے مسائل کے کسی بھی علاج کے لیے اپنے ہیلتھ فزیشین سے رجوع ضرور کریں۔ ضروری نوٹ: یہ پوسٹ صرف تعلیم اور آگاہی کے لیے ہے۔ مناسب تشخیص
اور علاج کے لیے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ تو دوستو ویڈیو اچھے لگے تو براہ کرم ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو فوری ملتی رہے۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں۔ اللہ حافظ۔